السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈوکیٹ ایمان زینب حاضر مزاری۔ بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کے کیسز کی بات ہو یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے کیسز کی جو ایک پیروی ہے کرنے کے حوالے سے، یہ نام آج کل زبان زد عام ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں ایمان کو اسلام آباد میں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پسے ہوئے طبقات سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہوں چاہے وہ گروپ ہوں۔ اور اگر ہم بات کریں پشتون جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے، یا پھر بلوچوں کے جو رائٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا نام اس لیے سامنے ابھر کے آتا ہے کہ یہ بہت اوپنلی بات کرتی ہیں ان ایٹراسٹیز کی، جس میں مبینہ طور پر اسٹیٹ کو ملوث دیکھا جاتا ہے۔ صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ از ان کلیوژن۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ کچھ دنوں پہلے کہ ایک ایف آئی آر کٹی ہے، اور وہ ایف آئی آر ایمان کے اوپر کٹی، اور ان کے شوہر جو ہادی علی چٹھا ہیں ایڈوکیٹ، ان کے اوپر کٹی۔ تو یہ معاملہ کیا تھا اس وقت؟ جو ایف آئی آر ہے اس کی مندرجات یا ان کی جو ڈیٹیلز تھی وہ پراپر طریقے سے سامنے نہیں آئی تھی، اور کچھ انفارمیشن میرے پاس تھی، میری بات ہوئی تھی، لیکن ہم اس کو اس وقت ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ ایف آئی آر سرکولیٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ ایف آئی آر دیکھ لی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ اب چونکہ پبلک ہو چکی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایف آئی آر جناب، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر 4 سیکشن پیکا کے لگائے گئے ہیں۔ ایف آئی آر 154 جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت کٹی ہے درخواست پہ، اور پھر اس کے اندر این سی سی آئی اے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جو کہ ایف آئی اے کی متبادل نئی ایجنسی بنائی گئی ہے، ان کی طرف سے یہ دفعات ڈالی گئی ہیں ایف آئی آر کے اندر۔ اور ایف آئی آر کے اندر جو دفعات ڈالی گئی ہیں اس میں سیکشن 9 یعنی گلوریفیکیشن آف این اوفینس، کہ کوئی ایسا جرم یا مجرم یا اس کا کوئی کام فعل اس کو بڑھا چڑھا کر ہیروئک انداز میں پیش کرنا، یہ ایک دفعہ ڈالی گئی ہے۔ سیکشن 10 جو کہ سائبر ٹیررزم کی ہے، جس کے اندر سخت ترین سزا 14 سال کی ہے اور بھاری جرمانہ بھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیکشن 11 بھی ڈالی گئی ہے، اور پھر ایک اور سیکشن جو کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سال کے آغاز میں جب پیکا کا جو قانون ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی، اور اس کے اندر پھر سیکشن 26A ڈالا گیا کہ کوئی جان بوجھ کر ایسی انفارمیشن پھیلائے جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہو، تو یہ سارے سیکشن 4 ملا کے اس میں ایف آئی آر کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اور چاروں کے اوپر جو 5 الزامات لگائے گئے ہیں مبینہ طور پر وہ یہ ہیں کہ ایمان حاضر مزاری نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کر کچھ ایسے بیان دیے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کیے ہیں جس میں جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرایا ہے انہوں نے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی یا دہشت گرد گروپ ہیں ان کی جو کارروائیوں کی جو روک تھام کے حوالے سے جو ناکامیاں ہیں اس کا بھی مورد الزام پاک ملٹری کو ٹھہرایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اداروں کو ٹھہرایا ہے اسٹیٹ کے، کہ وہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ دے آر ان کلیوژن ٹو آل سچ ایکٹیویٹیز۔ تو پھر اسی طریقے سے ہیٹ کا بھی اس میں سیکشن 11 سوری میں بتانا بھول گیا، سیکشن 11 جو ہے ہیٹ سپیچ کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو جس قسم کے بیان بازی کی گئی اس سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایتھنیسٹیز ہیں پاکستان میں رہنے والی، ان کے مابین کوئی ایسی نوعیت پیدا ہو سکتی ہے جس سے کولیجن ہو جائے ان ایتھنیسٹیز کے درمیان۔ لیکن کیا یہ حقائق پہ مبنی ایف آئی آر ہے؟ کیا یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں، یا فریڈم آف ایکسپریشن
کا انہوں نے جو رائٹ ہے اس کا استعمال کیا ہے. اور مزے کی بات یہ جو کنورسیشنز اس ایف آئی آر کے اندر ڈالی گئی ہیں جس کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ سن 2022 سے لے کر 2025 تک کے کنورسیشنز ہیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ کہ 2022 کی کنورسیشنز کو اگر انہوں نے یہ بیس بنایا ہے این سی سی آئی اے نے یا اسٹیٹ نے, تو جو سیکشن 26A ہے وہ تو ڈلی ہی میرے خیال میں اس سال کے آغاز جنوری اور فروری میں ہے جو بل پاس امینڈمنٹ والا ہوا تھا. تو کیا وہ جو کنورسیشنز پہلی ہوئی ہے اس پہ یہ سیکشن لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے سیکشنز ہیں وہ موجود ہیں 9, 10, 11. بہرحال بات یہ ہے کہ کیا ایمان نے گلوریفیکیشن آف این اوفینس کیا؟ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. کیا انہوں نے ہیٹ سپیچ کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. کیا انہوں نے سائبر ٹیررزم کی؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور پھر ساتھ میں جو سیکشن 26A ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا انہوں نے یہ سب جھوٹ بولا؟ یہ ساری جو باتیں انہوں نے کی ہیں جھوٹ میں مبنی تھیں یا فالس انفارمیشن تھی یا ڈس انفارمیشن تھی؟ تو یہ آپ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ جو سیکشنز ڈالے گئے ہیں اور جس قسم کی کنورسیشنز کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر یہ ایف آئی آر کٹی ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں. میرا تجزیہ, میں آپ کو سائبر کرائم کی جو چیزیں ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں, اس پہ میرا وقتاً فوقتاً مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اور میڈیا کے اندر بھی میری چیزیں پبلش ہوتی رہتی ہیں. ویسے بھی میرا ریسرچ ورک کا آن ریکارڈ ہے. ہمارا ایک کرٹیسزم ہے اس پیکا کے اوپر. پیکا ایک کالا قانون ہے جو 2016 میں پاس ہوا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا 2016 کے بعد سے لے کر 2024 تک بہت بے دریغ اور بہت زیادہ نیگیٹو اور ڈسکریمنیٹری یوز ہوا ہے, مس یوز ہے, یوز نہیں مس یوز ان کے حوالے سے جو کہ جائز فریڈم آف ایکسپریشن کرتے رہے ہیں جس میں جرنلسٹ, ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ورکرز یہ سارے شامل ہیں اور پھر عام عوام بھی. سیکشن 20 بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے جرنلسٹ کے حوالے سے اور ایکٹیوسٹ کے حوالے سے جو کہ ڈیفیمیشن کا سیکشن ہے اور کرمنلائزڈ ہے آن لائن اسپیسز میں پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن. تو یہ ایک کرٹیسزم ہمارا پہلے سے موجود ہے. اور جب ہیٹ سپیچ کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اس قانون کے اندر ہیٹ سپیچ کو بہت براڈلی اوور براڈ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی چیز کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب کسی ایک ناپسندیدہ شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایمان حاضر مزاری جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کیا جا رہا ہے اس قانون کے تحت. ہیٹ سپیچ وہ خاتون جو کہ بلاسفیمی کے جو گینگ ہے اس کے حوالے سے اتنی سینسٹیو ہے کہ اس نے اس گینگ کو ایکسپوز جب ہوا تو پھر انہوں نے ان 450 بچوں جن کے اوپر یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے ان کے ڈیفنس میں سامنے آئیں. اور اگر اس قسم کی خاتون جو ہے وہ اتنے بڑے کیسز اتنے بڑے رسکی انوائرمنٹ کے اندر صرف ہیومن رائٹس سے ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان کے ساتھ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے, اس کے تحت انہوں نے یہ سارا رسک اپنے ذمہ لیا, تو کیا وہ خاتون ہیٹ سپیچ کر سکتی ہے؟ جبکہ اگر ہم ایمان کی بات کریں تو ایمان اسلام آباد میں, بلکہ میں تو پاکستان میں کہوں گا, ان چند خواتین میں بلکہ سول سوسائٹی کے اندر وہ لوگوں میں شامل ہے جو کہ بہت تھوڑے ہیں لیکن بلوچوں کے اور پشتونوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. وہ بلوچ جو کہ جن کے پیارے انفورس ڈسپیرنسز کا شکار ہیں سالوں سے, ڈیکڈز سے, 14 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو کہ ان کے بلوچ خواتین بچے تھیں وہ اب بڑی ہو گئی ہیں, جیسے سمیع دین ہے. اسی طریقے سے بہت ساری اور کہانیاں ہیں اور یہ ان کی آواز بنتی ہیں. پھر اسی طریقے سے پشتونوں کی بات کر لیں, پشتون ان کا اپنی ایک تحریک ہے پاکستان میں, رائٹس بیسڈ موومنٹ ہے اور وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کے ان ڈسٹرکٹس میں ہیں جو کہ ابھی نیولی مرجڈ ہیں لیکن پہلے وہ فاٹا کہلایا کرتے تھے. اور ان کے جو مطالبات ہیں اور جن ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وہ بات کرتے ہیں وہ بھی بیسکلی
وہاں پر ہونے والے آپریشنز اور وہاں پر آپریشنز میں ملوث جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی، ان کی بات کرتی ہے وہ تحریک، اور پھر وہ تحریک کے لوگ ٹارگٹ بنتے ہیں، جیسے کہ علی وزیر کی بات کریں ہم، یا پھر ہم محسن داوڑ کی بات کریں، منظور پشتین کی بات کریں، اور بہت سارے اور جو لوگ ہیں جو ٹارگٹ ہوئے ہیں، جن کو اسٹیٹ نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے مختلف قوانین کے ذریعہ۔ علی وزیر ابھی تک پابند سلاسل ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کے کیسز کی جب لڑنے کی بات آتی ہے تو ایمان حاضر مزاری ایک توانا آواز ہمیں نظر آتی ہے، اور ساتھ میں ان کے شوہر بھی جو ہادی علی چٹھا ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور بیچارہ ہادی علی چٹھا اس کو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے ایمان کے ٹویٹس کو، جن کی میسو فالوئنگ ہے اور آؤٹ ریچ ہے، لوگ ایمان کو فالو کرتے ہیں اس کی، اور ان میں سے ایک ری ٹویٹ جس میں بہت سارے ہزاروں لوگوں نے اور شاید لاکھوں نے بھی کیا ہو ری ٹویٹ، ملینز تک لوگوں تک بات پہنچی ہو، لیکن ان ری ٹویٹس میں سے ایک نام ہادی علی چٹھا کا ہے، اور اس کو بھی اس ایف آئی آر میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور خیر میاں بیوی بھی ہیں، لیکن شروع سے اکٹھے ساتھی بھی ہیں، اور آج بھی وہ بلوچوں کے ساتھ اسلام آباد میں اگر وہ کیمپ لگا ہوا ہے، جو کہ آج اس کو 54 دن ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بالکل اسٹیڈ فاسٹ، ایسے جیسے سیسا پرائی دیوار ہوتی ہے، اور جہاں جہاں ان بلوچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو جو بیٹھی ہوئی ہیں 54 دن جنہوں سے ان کو ضرورت پڑی ہے، تو یہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کو سپورٹ دی ہے، اور انتظامیہ کے ساتھ بھی انہوں نے بارگین کی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، مذاکرات کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اور اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے موبلائز بھی کیا ہے اور انگیج بھی کیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک توانا آواز ہے، اور اس قسم کی آوازوں کی ضرورت ہمیں پاکستان میں ہے، جو کہ بہت سویئر نیچر کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنی سپورٹ دیں۔ تو میرا تو تجزیہ یہی ہے کہ سائبر کرائم کا جو لا ہے وہ بہت مس یوز ہوتا رہا ہے، اور اسٹیٹ اس کو بڑا ڈسکریمنیٹری طریقے سے یوز کرتی ہے، ان آوازوں کو دبانے کے لیے، اس ایکسپریشن کو دبانے کے لیے جو کہ ٹارگٹ کرتا ہے، جو کہ سوال اٹھاتا ہے اسٹیٹ کی پالیسیز کے اوپر، اور اسٹیٹ کی پالیسیز کے اوپر اداروں کی جو پالیسیز ہیں اس کو کرٹیسائز کرنا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ ڈیفائن کر کے ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے آپ ریسٹرکشنز ڈالتے رہیں۔ ریسٹرکشنز کا ایک پورا انسٹرومنٹ موجود ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت، اور پاکستان نے اس قانون کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اور وہ ہے ICCPR، اور وہاں پر ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کا ذکر ہے، اور ریزنیبل ریسٹرکشنز میں کہیں پر بھی ڈیفنس یا ملٹری کے انسٹیٹیوشنز فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ریسٹرکشنز کی وجہ نہیں، ان کو وجہ نہیں بنا کر اس کے اندر ڈالا جا سکتا، ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اگر وہ کہیں مال فنکشننگ میں انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پر عوام ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں پریکٹس ہے، صرف اتھارٹیرین یا پھر اس قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں اس میں ان انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے، بلکہ یہ پروٹیکشن لے لیتے ہیں قوانین کے اندر، جو ایک قانون سازی جب ہوتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ پوری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ایف آئی آر اس وقت پبلک کے سامنے آ چکی ہے، اور میں نے اس کو تھوڑا سا ان پیک کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے کہ میرے اوپر کوئی سائبر کرائم کا مسئلہ نہ بنے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے حقائق اور یہ جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو میری طرف سے اجازت، لیکن اجازت سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی ہمارے وی لاگ کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔